لال جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر دعوے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بات کا دعویٰ کیا تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی علامت بھی ہے، کوئی ثبوت بھی ہے۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور محبت رسول کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، اور وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو۔ اگر آپ کا دعویٰ محبت رسول کا ہے تو محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ محبت رسول کچھ تقاضا بھی کرتی ہے، اور کیا ہے تقاضے؟ محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں، محبت رسول کی ڈیمانڈ یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہو جائیں، اطاعت گزار بن جائیں۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، محبت رسول کا پہلا دعویٰ یہ ہے، پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ سچی محبت رکھی جائے، تعظیم کی جائے۔ دوسری محبت رسول کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو، اور یہ اصول بھی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے، بات بات میں پھر وہ اس کا نام لیتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے، ہر محفل میں اس کا ذکر چھیڑ دیا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے، پھر اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند کے طور پر ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور پھر اس کی اداؤں سے پیار نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور پھر اس کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور پھر اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور پھر جس چیز سے وہ روک دے آپ نہ رکیں۔ ڈیمانڈ ہی یہی ہے، محبت کی تقاضا ہی یہی ہے، شرط ہی یہی ہے، جو محبوب چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جائے، جو محبوب کی پسند ہو وہ اپنی پسند ہو جائے، جو محبوب کی پسند ہے وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے، جو محبوب کی پسند ہے وہی ہماری پسند بن جائے۔ محبوب جسے ناپسند کرے ہم بھی اسے ناپسند کرے، جس چیز سے روک دے اس چیز سے ہم رک جائیں، جو دشمن ہو محبوب کے وہ ہمارے دشمن بن جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ منطقی گفتگو
محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. دل میں کسی کے لیے، کسی کو حاصل کرنے، کسی کو پانے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، کسی کے لیے ہمارے دل میں پسند کا جذبہ پیدا ہو، تو اسی جذبے کا نام کیا ہے؟ بولو نا. قلبی کیفیت کا نام ہے. دل میں جو ہے ہم کسی کو پسند کرنے لگے، کسی کو ناپسند کرنے لگے. پسند اگر کرے تو محبت، ناپسند کرے تو عداوت. یہی ہوتا ہے نا محبت کی ڈیفینیشن. ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی جذبے کو جو ہے محبت کہا جاتا ہے. پسند ہے اگر تو محبت، ناپسند ہے تو عداوت. لیکن وہ جو آپ کے قلب کی کیفیت ہے نا، قلب کی کیفیت وہ چھپتی نہیں. ہاں کہتے ہیں کہ عشق اور مشق دونوں چھپتے، عشق بھی نہیں چھپتا اور مشق یعنی خوشبو وہ بتاتی ضرور ہے کہ وہ مشق ہے. گلاب جو ہے اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، چھپتا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ہاں آپ کے دل میں جو محبت پیدا ہے وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں. آپ کی حرکتوں سے محبت ظاہر ہوتی ہے. بول چال سے محبت ٹپکتی ہے. کردار محبت کی گواہی دیتا ہے. انداز تکلم اور انداز گفتگو بتاتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ جو ہے اس کی اداؤں کو کاپی کرنے لگتے ہیں، اس کا ذکر بار بار چھیڑتے ہیں. چھپتی نہیں. تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کریم اس دعوے میں جو ہے سچائی پیدا فرماتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول، ہم محب رسول ہیں، اور اسی محبت میں بے چین و بے قرار و سرشار ہو کر جب محبوب کی ولادت کا وقت آیا تو ہم نے اپنے گھروں کو سجا دیا. یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے. یہ محبت کو ثابت کرنے کا طریقہ ہی تو ہے. محبوب کی ولادت کا وقت آیا تو ہم نے گلیوں کو سجا دیا، محلہ کو سجا دیا، گھروں پر جھنڈے لگا دیے، کمکمے لگا دیے، صاف صفائی کا ہم نے اہتمام کیا. محبت ہی میں ہم نے گھروں سے باہر نکل کر یوم میلاد منایا. جلوس کی شکل اختیار کر کے ہم نے محبت ہی کے جذبے میں سرشار ہو کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند کیے. یہ محبت کا اظہار ہی تو تھا نا. ہاں آپ کی محبت آپ کے گھر کی جگمگاہٹ سے ظاہر ہوئی. گھروں پر جھنڈے دیکھ کر دنیا کو پتا چلا یہ محبوب کی ولادت کا جشن منا رہا ہے. اسی لیے گھر پر جھنڈا نصب ہے. گھروں پر لائٹنگ دیکھ کر میسج گیا لوگوں کو. یہ لائٹنگ اس لیے ہے کہ محبوب کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے نا. درود پاک کی محفل آپ نے سجائی، درود پاک کے تحفے اور نذرانے پیش کیے بارگاہ رسالت میں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے، شرعی تبرکات کے تحفے پیش کیے. یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو محبت ہے اپنے آقا سے، اور محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر پھر یہ عمل آپ کر رہے ہیں، پھر یہ قدم آپ اٹھا رہے ہیں. یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہی تو آپ نے سب کیا ہے نا. کچھ گھر ایسے بھی ہوں گے جہاں پر آپ کو اندھیرا دکھائی دیا ہوگا، کوئی جھنڈا نہیں ہے، لائٹنگ نہیں ہے، کمکمے نہیں، ہم کو اعتراض بھی نہیں ہے، نہیں کرنا، مت کرو. ہم گالی بھی نہیں دیتے، برا بھلا بھی نہیں کہتے. جس سے محبت ہوگی وہ ظاہر کرے گا. ہم برا بھلا بھی نہیں کہتے، اپنی اپنی چوائس، اپنی اپنی پسند.
اور جس کی جو چوائس ہوگی نا قیامت کے دن اس چوائس کا پھل اسے ضرور ملے گا. ہاں پھل ضرور ملے گا چوائس کا. یہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہے, اپنی اپنی پسند کی بات ہے. تو محبت جو ہے دکھتی ضرور ہے, چھپتی رہی, جہاں ہوگی دکھے گی ضرور. تو یہ باہری طور پر ہے نا, باہری طور پر آپ نے دکھایا, اندرونی طور پر دل کی کیا کیفیت ہے تھوڑا ٹٹولے اس کو. ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے, ہمارے کردار کا کیا حال ہے, ہماری گفتار کا کیا حال ہے, تھوڑا سا ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. کہاں کمی ہے ہمارے اندر, کہاں کمی رہ گئی ہے, کہاں ہم ادھورے ہیں, کہاں ہمارے دعوے کی پول کھلتی ہے, یا کہاں ہم جو ہے اپنے دعوے میں کمزور پڑتے ہیں, یا کہاں جو ہے ہم سے چوک ہوتی ہے تو دنیا ہمیں جھوٹا کہتی ہے, لوگ تالے دیتے ہیں, جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں. تو کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے, مسٹیک ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے, کہاں کمی ہے, کہاں ادھورا پن ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تانے نہیں دوں گا آپ کو, برا بھلا بھی نہیں کہوں گا. آئیے صحابہ کی محبت دیکھیں. ہم محبت کہتے کسے ہیں, صحابہ کرام کی محبت دیکھیں, ہے نا. محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا بھا جائے. دنیا کی محبت آپ کو ذلیل کرتی ہے. دنیا میں کسی سے محبت اگر ہو جائے نا, غیر شرعی محبت, شرعی محبت تو فائدہ ہی دے گی, غیر شرعی محبت اگر کسی سے ہو جائے آپ کو, یہ محبت بدنام کرتی ہے, یہ محبت ذلیل کرتی ہے, یہ محبت رسوا کرتی ہے, یہ محبت چوری چھپے گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے, مجبور کرتی ہے. دنیا کی محبت, غیر شرعی محبت اگر ہو, یعنی شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی, قرآن جس کی اجازت نہیں دیتا, فرامین مصطفیٰ جن کی اجازت نہیں دیتے, تو یہ جو دنیا کی محبت ہے آپ کی دنیا بھی تاریخ کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. اور رسول اللہ کی محبت, بولیے, رسول اللہ کی محبت دنیا بھی سوار دیتی ہے, آخرت کو بھی پرنور کر دیتی ہے. محبت رسول وہ سرمایہ ہے جہاں بدنامی نہیں ہوتی, جہاں عروج ہی عروج ہوتا ہے, جہاں عزت ہی عزت ہوتی ہے. محبت رسول وہ سرمایہ ہے جہاں ذلت نہیں ہوتی, وہاں عزت ہی عزت ہوتی ہے. محبت رسول وہ سرمایہ ہے جہاں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہوتا, کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے, آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے. محبت رسول زمانے میں رسوا نہیں کرتی, محبت رسول زمانے میں سرشار کر دیتی ہے, یگانہ کر دیتی ہے, بیگانہ کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ تو آئیے دیکھیں صحابہ کی محبت دیکھیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی, جب بھی بات کرتے تو مسکراتے تھے, بولے سبحان اللہ, بات کرتے تو مسکراتے تھے, ہے نا. تو ان کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی کہ زیادہ مسکرایا مت کرو, مسکراؤ لیکن زیادہ مت مسکراؤ, دنیا دیوانہ کہے گی. دنیا کیا کہے گی؟ دیوانہ کہے گی, احمد کہے گی دنیا, بے وقوف سمجھیں گے لوگ, زیادہ مت مسکرایا کرو. تو جواب سنو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو دیکھا جب بھی گفتگو فرماتے تو مسکرایا کرتے تھے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے محبوب جب بات کرتے تو مسکرایا کرتے تھے, کسی سے ملتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی, کوئی دیکھ لیتا تو غم دور ہو جاتے. وہ حساس و بساس چہرہ, چاند دیکھ لے تو شرما جائے. لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں نا, چاند سے حضور کے چہرے کو تشبیہ دیتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. ہاں, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمارے بچوں کا کھلونا کیا ہوتا ہے, وہ جھنجھنے آپ لا کر دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو تسلی دینے کے لیے, ہلاؤ جھنجھنا. وہ جھولا جس میں جو ہے
وہ چوں چوں کی آواز ہوتی ہے سیٹی جیسی, بچے جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. ایسی چپل پہنائی جاتی ہے جس میں وہ سیٹی بجتی ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا یہ کھلونا ہوتا ہے نا, لیکن رب کے محبوب کا کھلونا دیکھیں, آمینہ کے لال کا کھلونا دیکھیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, دودھ پلانے والی ماں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ محبوب جھولے میں ہوتے, اللہ کے محبوب جھولے میں ہوتے, آمینہ کے لال جھولے میں ہوتے, اور میں نے دیکھا یہ شہادت کی انگلی ہے, یہ جس طرف انگلی ہل جاتی چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا, دائیں انگلی جاتی چاند دائیں چلا جاتا, بائیں انگلی ہلتی چاند بائیں چلا جاتا. تو میں سمجھ گئی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جو خاک کے بت ہیں ان کا کھلونا خاک کا ہوتا ہے, جو نور علی نور ہے اس کا کھلونا بھی نور ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں جب واقعے پر نظر پڑی تو جذبہ محبت میں سرشار ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد جھولے کو کہتے ہیں, چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو چاند جن کا کھلونا ہو وہ برابری کیسے کر سکتا ہے نا, برابری کیسے کر سکتا ہے جو کھلونا ہو بچپن میں اشارہ فرما دے تو ٹکڑا ہو جائے. یہی کہا تھا نا ابو جہل پارٹی میں کہ آپ نبی ہیں اگر تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ. وہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو ہے وہ چاند پر جادو نہیں کر سکتا, معاذ اللہ ہے نا. کہا دکھاؤ آپ, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ شہادت کی انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف, چاند دو ٹکڑا ہو گیا. قرآن گواہی دیتا ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے, چاند دو ٹکڑا ہو جاتا ہے. تو جو اشارے پر دو ٹکڑے ہو جائے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے. ہاں, اور سورج مولا علی کے لیے عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا, حضور آرام فرما رہے تھے, گود میں سر رکھ کر سورج غروب ہو گیا, مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرے مصطفیٰ پر گرے. پوچھا علی کیا بات ہے, ما یبکی کا یا علی, کس بات نے تمہیں رلا دیا. کہتے یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. پوچھنے والوں نے پوچھا جگہ کیوں نہیں دیا, کہہ دیتے نا کہ یا رسول اللہ عصر کی نماز جا رہی ہے لہذا بیدار ہو جائیں. تو محبت کہتے کسے سنو, مولا علی فرماتے ہیں نمازیں جن کے صدقے میں ملی نہیں چاہتا کہ آرام میں خلل پڑے, ہے نا. نماز تو اور بھی ادا ہو جائے گی, محبت میں اگر قضا ہو جائے تو پھر کب ادا ہوگی, نماز تو بعد میں ادا کر لیں گے. یہ ہوتی تھی محبت. چہرے مصطفیٰ پر آنسو گرے. پوچھا ما یبکی کا یا علی, کس بات کی وجہ سے رو رہے ہو. یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ محبت رسول میں نمازیں قضا نہیں ہوتی. بولو, محبت رسول میں نمازیں قضا نہیں ہوتی. جہاں محبت ہے محبت تو محبوب کی ادا پر سر جھکانے کا من کرتا ہے. جہاں محبت ہے محبت تو محبوب کی ادا پر فدا ہو کر یہ کہنے کا من کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع وزن ہدایت پہ لاکھوں سلام. محبت میں نمازیں قضا نہیں ہوتی, محبت میں نمازیں ادا ہوتی ہے. وہ محبت ہی کیا جو آپ کو سر جھکانے پر بے چین نہ کرے. وہ محبت ہی کیا جو سر جھکانے پر بے چین و بے قرار نہ کرے. فرمایا علی محبت میں نمازیں قضا نہیں ہوتی, تم نے میری خاطر اثر چھوڑی ہے, میں تمہاری خاطر سورج کو پلٹا ہوں. تو سورج کی طرف اشارہ فرمایا, ڈوبا ہوا سورج وہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, کسی کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹ, تو امام اہل سنت کہتے ہیں یہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے پہ ہو, چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اے منکر دیکھ ذرا قدرت رسول اللہ کی, دیکھ تو صحیح.
بنا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مان گیا۔ ہاں، سورج جن کے اشارے پر پلٹ رہا ہو برابری کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو دردہ وہی کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے، وہ کہتی ہے نا ابو دردہ زیادہ ہنسا مت کرو، دنیا احمق کہے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ احمق کہے گی، پاگل کہے گی، دیوانہ کہے گی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو دیکھا جب بھی بات کرتے تو مسکرایا کرتے تھے، کسی سے ملتے تو مسکرایا کرتے تھے، کسی کو دیکھتے اگر غم زدہ ہوتا تو گلے سے لگا لیا کرتے تھے۔ جہاں غم دور ہو جایا کرتے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، تکلیفیں دور ہو جایا کرتی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، پریشانیاں دم چھوڑ دیتی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ جب بھی میں نے دیکھا مسکراتے ہوئے پایا تو میں اپنے آقا کی محبت میں لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہوں۔ دنیا کیا کہتی ہے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، دنیا کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں دنیا بے وقوف کہے گی کہتی رہے، پاگل کہے گی کہتی رہے، دیوانہ کہے گی کہتی رہے، کسی اور کا تو نہیں کہے گی، اپنے آقا کا دیوانہ کہے گی۔ الزام لگے گا بھی تو محبوب کی محبت کا الزام لگے گا نا، کہتی رہے دنیا، لیکن ادائیں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میسج ہے ہمارے لیے، پیغام ہے آپ کے لیے۔ داڑھی رکھ لیں گے دنیا کیا کہے گی؟ ابھی جوان ہے ابھی سے داڑھی رکھ لی، دنیا کیا کہے گی؟ ہے نا، سر پہ امامہ سجا لیا، دنیا کیا کہے گی؟ شادی بیاہ کا موقع ہے، 3 پیس پہننے کے بجائے کرتا پاجامہ پہن لیا، دنیا کیا کہے گی؟ محبت رسول میں سرشار ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے گلیوں سے گزرتا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں بکتا، جھوٹ نہیں بولتا، اذیت نہیں دیتا کسی کو، بے جا بے حیا ہنسی نہیں ہنستا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا۔ اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ دنیا کہتی ہے کہتی رہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ کو پسند، اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ مسلمانوں، کامیابی اسی میں ہے، دنیا کیا کہے گی چھوڑ دو اسے، رب کیا چاہتا ہے، رب کے حبیب کیا چاہتے ہیں وہ اپنی پسند بنا لو، دنیا کیا کہے گی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کا بھی اگر عقیدہ یہی بن جائے کہ رب راضی ہو، رب کے حبیب راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ یہ صحابہ کی محبت۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا پہن کر پہنچ گئے، پتہ نہیں تھا نا کہ حرام ہے، پہنچے، حضور کی نظر پڑی، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ مطلب ناپسند دیدگی کا حضور نے اظہار فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، حرام، یہ سب کہنے کی نوبت نہیں آئی، یہ کیا تم نے پہنا ہوا؟ اتنا سننا تھا، گھر پہنچے اور اس کپڑے کو اتار کر آگ میں جلا دیا، کپڑے کو اتار کر ہی آگ میں جلا دیا۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، حضور نے پھینک دی اتار کر، مردوں پر حرام ہے سونا۔ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، لے جا کر بیچ دو اور اس پیسے کو پھر جو ہے اپنے گھر میں خرچ کر لینا۔ کہتے ہیں محبوب نے جس چیز کو پھینک دیا ہو اس سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتا ہوں، جس چیز کو آقا نے اتار کر پھینک دیا ہے حرام سمجھتا ہوں اس چیز سے نفع اٹھانا، اسے محبت کہتے ہیں۔ ہم اپنی کتنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں محبت رسول کے نام پر، ہم اپنی کتنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں محبت رسول کے نام پر۔ محبت رسول اگر آپ کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتی فجر کی نماز کے لیے تو ٹٹولو اپنے آپ کو۔ محبت رسول اگر آپ کو نیند چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی تو ٹٹولو اپنے آپ کو۔ محبت رسول اگر جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی آپ کو تو ٹٹولے اپنے آپ کو۔ محبت رسول شراب کی طرف جانے سے نہیں روکتی، دعوے ہیں نا آپ کے، تو ٹٹولو اپنے آپ کو۔ زنا سے نہیں روکتی، ٹٹولو اپنے آپ کو۔ جوا سے نہیں روکتی، ٹٹولو اپنے آپ کو۔ دیکھو کہ واقعی ہم محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، جھوٹے تو نہیں ہیں، ہم محبت میں۔ فرمان رسالت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ فرمان رسالت، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، دیکھیں کیسے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ تھا۔ گھر سے آ رہے تھے، ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی گلی میں تھے، دروازے کے باہر ہی مسجد کے، وہی بیٹھ گئے۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا او عبداللہ اندر آ جاؤ۔ بعد میں پوچھا کہ وہی کیوں بیٹھ گئے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ام عبد کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ رسول اللہ کے فرمان پر آواز کان میں آنے پر عمل نہ کرے، میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ یہ عزت آپ کے قدموں کی برکت سے تو ملے گی، آپ کی غلامی ہی نے تو بے نیاز بنایا ہے، آپ کے نہیں تھے تو کچھ نہ تھا، آپ کے قدموں سے جڑے اللہ نے عزت و وقار عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ اونٹنی پر سوار ہو کر ایک درخت کے نیچے گزر رہے تھے، آگے جاتے پھر پلٹ کر واپس آتے، پھر آگے جاتے پھر پلٹ کر واپس آتے۔ کسی نے دیکھا، پوچھا عبداللہ آگے کیوں نہیں چلے جاتے، اور واپس آنا ہے تو گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ آپ بار بار آگے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا، اس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اور درخت کی ٹہنی جو ہے حضور کے امامے سے لگ جاتی ہے، امامے سے لگ جاتی ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کاش کے میرے امامے سے بھی اس درخت کی ٹہنی لگ جائے تاکہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہو جائے۔ کہا نہیں تھا حضور نے، لیکن جذبہ دیکھو، محبت کہتے کسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں حضرت انس بن مالک صحابی ہیں حضور کے، کدو کو ناپسند کرتے تھے، لوکی کو ناپسند کرتے تھے، لیکن ایک دعوت میں پہنچے حضور کے ساتھ، کھانے میں جو ہے گوشت کے ساتھ کدو بھی ملایا ہوا تھا، لوکی ملائی ہوئی تھی غالباً۔ تو اب حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور لوکی کو چن چن کر پسند فرما رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد سے لوکی میری سب سے پسندیدہ غذا ہو گئی، جبکہ حضور نے امت کو مجبور نہیں کیا کہ یہی کھانا پڑے گا، نہیں کہا، لیکن صحابہ نے بتایا اصل محبت کہتے کسے ہیں۔ تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جنتی مسلمانوں، کاش کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، دونوں جہان کی بھلائیاں، دنیا میں اگر عزت و وقار چاہتے ہو، سر بلندی چاہتے ہو، یہ جو مصائب و آلام کے بادل آپ کے سروں پر منڈرا رہے ہیں، دشمن اور ظالم مسلط ہیں، خوف کا ماحول ہے، ڈرایا اور دبایا جا رہا ہے، دہشت ہی دہشت چاروں طرف مسلط ہے، بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سماجک بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، مت لو ان کی دکانوں سے، مت جاؤ ان کے کارخانوں پر، مت جاؤ ان کے ہوٹلوں پر، مت سلاؤ ان کے درجیوں سے کپڑے، مت پہنو ان کے منیاروں سے چوڑیاں۔ اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی نظروں سے گزرتی ہوگی، بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ ایسے ماحول میں کون سی چیز ہے جو آپ کو، کون سی چیز ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کون سی چیز ہے جو آپ کو ان ساری پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو پاور دلا سکتی ہے، عزت و وقار آپ کو دلا سکتی ہے؟ کچھ ہے تو وہ محبت رسول ہی ہے۔ محبت رسول ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائیاں رکھی ہیں آپ کے لیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعویٰ ہے ہمارے پاس، کاش کہ ہم دعوے میں سچے ہو جائیں۔ ہاں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو عاشق رسول ہیں تو اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ کو سجا لیں، بولیے انشاءاللہ۔ چھوٹی رکھیے، خسکسی رکھیے تو بڑی کیجیے، سنتوں کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، محبت کا دعویٰ ہے تو نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضور نے برائیوں سے روکا ہے، برائیوں کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب کے قریب مت جاؤ، جوئے کے قریب مت جاؤ، والدین کی نافرمانی مت کرو، بڑوں کی توہین مت کرو، چھوٹوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم و ناانصافی مت کرو، کاروبار میں جھوٹ مت بولو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو. یہ سب کے سب فرمان ہے مصطفیٰ کریم کے. تو سچے ہو اگر تو عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم اپنے حبیب کی ہر ادا پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.